ساتھ پڑھیے گا کوئی ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ان سوروں کا ثواب شہادہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں نذر کرتا ہوں ہدیہ کرتا ہوں پیش کرتا ہوں اس کے عوض جو ثواب حاصل ہو جملہ مومنین مومنات کو ایصال کرتا ہوں قربتاً الی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ کی آواز سن رہا تھا اور آپ کو شاید میری آواز سنی نہیں رہی اگر سورہ فاتحہ ٹھیک سے ہو جائے تو ہمارا دل بہت مطمئن ہوتا ہے اس لیے کہ جس مقصد کے تحت شرح بچھائی جاتی ہے اگرچہ وہ عبادت 2 منٹ کی ہے لیکن اسلام کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ عبادت 2 منٹ کی 1 منٹ کی ہے معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے وہ خلوص سے پڑھا جائے میں نے بھی پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا میں سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھانے کے لیے یہ بیسٹ اور بہترین طریقہ ہے اس میں کوئی دکھاوا ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ٹھیک سے ہو جائے جو لوگ پڑھنا نہیں چاہتے وہ سن کے ثواب حاصل کرتے ہیں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ بھی سن کے ثواب حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا اسلام بخل کرنے والوں کا اسلام نہیں ہے وہ جہاں پڑھنے والوں کو ثواب دیتا ہے سننے والوں کو بھی ثواب دیتا ہے الحمدللہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی اور یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اس پر شہزہ کی زینت قرار پا رہے ہیں جہاں صدیق الکبریٰ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ تشریف فرما ہیں اور بہت ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی تشریف لاتی ہے ہر انسان اپنے وجود کے اعتبار سے اپنے وقت کے اعتبار سے امام بارگاہ میں تشریف لاتا ہے میں مسئلہ نہیں سنا رہا ہوں نہ کوئی مسائل کا کوئی فکرہ ہے ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوی کا آنا بالکل متفق علیہ فیصلہ ہے بیوی تشریف لاتی ہے تو ہمیں ادب سے سننا چاہیے ادب سے پڑھنا چاہیے ادب سے بیٹھنا چاہیے اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس کا کلچر اسلام کا کلچر ہے جس کی تہذیب قرآن کی تہذیب ہے جس کے کمالات قرآن کے کمالات ہیں جس کے فضائل اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے معنون ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ سنیے گا اس ترجمے سے پہلے میں آپ کو حوالہ دینا پسند کروں گا تاکہ کوئی بات بغیر دلیل نہ رہ جائے اور آپ کو بہت سارے حوالوں کے درمیان اگر کوئی حوالہ بھی یاد رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجلس بہت بامقصد ہو جائے گی مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرش ابرا بچھا دیا جائے ذاکر ممبر پر آ جائے اور آپ فرش ابرا پر آ جائے نہیں مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے قریب تر بنائیں فاطمہ زہرا کے اخلاق سے قریب تر بنائیں محمد مصطفیٰ کی صفات سے قریب تر بنائیں اور آپ نے حضور پاک کا نام سنا میں اس نوجوان بھائی کو بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنا سمجھا اور ہمارے ذہن کو اتنا بیدار رکھا کہ میں نے حضور کا نام لیا انہوں نے مناسب سمجھا کہ صلوات بھیجی جائے میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جس نے میرا نام سنا اور اس نے صلوات بھیجی اس نے میرے اوپر چفا اس نے میرے اوپر ظلم کیا میں سمجھتا ہوں کہ مجلس اسی کا نام ہے کہ جو چیز ہمارے ذہنوں سے کوئی بھی ہے ہم اس کے اوپر عمل کرنے لگے
لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے، میں تقریب نہیں کر رہا ہوں کہ ہم عموماً، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جب مولا کائنات کا نام لیتے ہیں تو صلوات بھیجتے ہیں، جب بی بی فاطمہ زہرا کا نام لیتے ہیں تو صلوات بھیجتے ہیں، امام حسن کا نام لیتے ہیں تو صلوات بھیجتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہیں تو صلوات بھیجتے ہیں، لیکن جن کی عصمت محمد ہو، جن کے کمالات محمد ہو، جن کا اخلاق محمد ہو، تو جب اس کا نام آئے گا تو صلوات بھیجنی پڑے گی، اور اس لیے بھی بھیجنی پڑے گی کہ جب اس کا نام آتا ہے تو اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ چلیے اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایک آیت نہیں پڑھی، میں نے یہاں پر بھی 4 آیتیں پڑھی۔ گھبرائیے میں نہیں، بیان زیادہ طویل نہیں ہوگا، مگر جتنی دیر ہوگا بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہوگا اور قرآن مجید سے ہوگا۔ یہ فکر مجھے نہیں ہے کہ میں نقطہ لگاؤں، مجھے فکر یہ ہے کہ میں آیتوں کا صحیح سے ترجمہ کروں، اس لیے کہ آیتوں کا اگر صحیح سے ترجمہ ہو جاتا تو اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق کا ترجمہ ہو جاتا، علی کی شجاعت کا ترجمہ ہو جاتا، محمد کے کمالات کا ترجمہ ہو جاتا، اللہ کے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا ترجمہ ہو جاتا۔ صفات ثبوتیہ سمجھتے ہیں نا، صفات سلبیہ سمجھتے ہیں نا، اگر جو نہیں سمجھتا میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور بہت جلدی سے عرض کرنے کے بعد آگے چلے جاؤں گا۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات کہ جس میں کوئی صفت اللہ سے مربوط کی جاتی ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا ہے، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کا کمال ایسا ہے، اس کی اللہ کی فضیلت کا معراج ایسی ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، جیسے صفات ثبوتیہ میں ایک صفت یہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، موضوع کچھ نیا سا ہے مگر سمجھیے گا۔ صفات ثبوتیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات ثابت ہیں ذات پروردگار میں، وہ صفات موجود ہیں ذات پروردگار میں۔ جیسے خدا کی ایک صفت ہے متکلم ہونا، میں کچھ پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سمجھ رہے ہیں، متکلم یعنی خدا بولتا ہے، خدا کلام کرتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ وہ جب کلام کرے، اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ میں پڑھ پا رہا ہوں کہ نہیں، وہ جب خدا کلام کرتا ہے نا تو کوئی کچھ نام دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کلام کیا، کوئی کہتا ہے اللہ بات کرتا ہے، مگر میں شریفانہ لفظوں میں اور خاندانی لفظوں میں اگر بات کہوں تو یہ کہوں گا اللہ جب کلام کرتا ہے تو یا تو قرآن بنتا ہے یا حدیث قدسی بنتی ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اس بحث کو چھوڑا ہے۔ اللہ جب کلام کرتا ہے یا تو کہا جاتا ہے کہ حدیث قدسی ہے یا کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہے۔ اب آپ دیکھیے گا ہم جن اہل بیت کو مانتے ہیں وہ اللہ سے کتنے قریب تر ہیں۔ ایک صفت صفت کلام ہے، ایک صفت صفت متکلم ہے، خدا کا بولنا۔ خدا کے بولنے کو کہا جاتا ہے صفات ثبوتیہ۔ ثبوت یعنی وجود، ثبوت یعنی ٹھہراؤ، ثبوت یعنی ہونا، ثبوت یعنی استقرار، ثبوت یعنی وجود میں آنا۔ اللہ متکلم ہے یعنی بات کرتا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہوں گا میرا مجمع میرے جملے کو سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں، تو سوال تو یہ ہوگا نا کہ اللہ جب متکلم ہے تو کس سے بولتا ہے؟ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، پہچاننا آپ کا کام ہے۔ مجھے نہیں پتا اللہ کس سے بولتا ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے اللہ بولتا ہوگا، اللہ نمازیوں سے بولتا ہوگا، اللہ روزے داروں سے بولتا ہوگا، اللہ زکوٰۃ دینے والوں سے بولتا ہوگا۔ اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کسی سے بات نہیں کرتا ہے نا تو جو لوگوں کا غصب کرے اس سے گفتگو نہیں کرے گا، جو لوگوں کو ذلیل کرے اللہ اس سے گفتگو نہیں کرے گا، اور جس سے اللہ بولنا پسند نہ کرے نہ فرشتے بولتے ہیں نہ اہل بیت ان سے بولا کرتے ہیں۔ صلوات ہے محمد۔ توجہ فرمائیں اذان گرامی، میں نے ایک مثال دی، آپ ایسے سمجھے۔ توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میں مجمع مومنی متقی نمازی غیر نمازی ہمارا معاشرہ ہمارا کلچر اگر آج یہ طے کر لیں کہ مجلس کی کامیابی کی علامت یہ ہو جائے کہ اگر کام کی بات پڑھی ہے تو مجلس کامیاب ہے، کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ ضروری نہیں ہے کہ بات وہی اچھی ہو جس پہ آپ تعریف کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بات وہ بھی اچھی ہوتی ہے جو آپ کو صراط مستقیم دکھا دے، جو اہل بیت کا راستہ دکھلا دے، جو شجاعت علی تک لے کے چلا جائے، جو حسن اخلاق حسن تک لے کے چلا جائے، جو صبر امام حسین تک لے کر چلا جائے، جو زینت اللہ کی عبادت کی طرف لے کر چلا جائے، جو سماج اور معاشرہ سچ بولنے پر مجبور ہو جائے اور امام جعفر صادق کو اپنا آقا ماننے لگے۔ توجہ فرمائیں، دیکھیے میں کن لفظوں میں کن باتوں کو ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔
اگر کام کی بات ہے تو یہ بھی ہو جائے کہ ہمارے بچے جاہل نہ رہ جائے. باقر علوم کے ماننے والے ہیں نا, مولانا کے احترام میں سلوات بھیجو محمد آل محمد. بھائی اللہ سے قریب ہونے کے ذریعے یہی تو ہے نا, ہمارے بچوں کو شجاعت علی آ جائے, حسن اخلاق امام حسن آ جائے, صبر امام حسین آ جائے, ہمارا سماج یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کی عبادت کی زینت کا بنتا ہے تو جب وہ امام زین العابدین کے راستے کو چن لے گا. اگر ہمارے سماج میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم کھربوں پتی بن جائیں, یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. بچے جاہل نہ رہ جائیں, ان کے پاس علم آ جائے, یہ امام باقر کا راستہ ہو جائے گا. اگر ہمارا سماج, بہت بڑی بات پڑھ رہا ہوں میں, آپ کہیں اس میں گمراہ نہ ہو جائیے گا میرے جملے پر. نمازوں کا پڑھنا اور ہے, روزوں کا رکھنا اور ہے, سجدوں کا کرنا اور ہے, رکوع کا کرنا اور ہے. میں امام جعفر صادق کا کہنا چاہتا ہوں, لیکن نماز پڑھتے ہوئے جھوٹ نہ بولنا یہ بڑی عبادت ہے, سچ بولنا یہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے. صلوات بھیجو محمد. ہمارا معاشرہ کامیاب ترین معاشرہ کہلائے گا ہم نماز کی طرف تو بڑھیں گے. الحمدللہ آج نمازی بہت زیادہ ہیں, ہے کہ نہیں؟ اگر بات غلط ہو تو خالی ہاتھ اٹھا دیجیے گا, میں سمجھ جاؤں گا کہ غلط پڑھ رہا ہوں. آج نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہے, پہلے سے بہت زیادہ ہے, اور بہت ساری چیزوں میں اضافہ ہے. کہیے تو میں ایک جملے میں ادا کر دوں, بہت ساری چیزوں میں اضافہ ہے. پیسوں میں اضافہ ہے, پراپرٹی میں اضافہ ہے, کھیت کھلیان میں اضافہ ہے, اچھے لباس پہننے میں اضافہ ہے, بڑا دسترخوان ہونے میں اضافہ ہے, توجہ ہے کہ نہیں؟ مرثیہ خانوں میں اضافہ ہے, ذاکرین میں اضافہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی محنت سے پڑھ رہا ہے, کوئی محنت سے نہیں پڑھ رہا ہے, یہ الگ بات ہے. کوئی شریعت کے خلاف پڑھ رہا ہے, کوئی شریعت ساز پڑھ رہا ہے, یہ اور بات ہے. کوئی مجتہدین کے خلاف پڑھ رہا ہے, کوئی اخباریت کو ہوا دے رہا ہے, مگر پڑھ تو رہے نا, اضافہ تو ہے نا. بہت ساری چیزوں میں اضافہ ہے, مجلسوں میں اضافہ, انجمنوں میں اضافہ, نوح خانی میں اضافہ, ذاکری میں اضافہ, خطابت میں اضافہ. میں جملہ کہہ رہا ہوں, اگر برا مانیے گا تو مان جائیے گا, مگر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اتنی ساری اچھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, مگر جھوٹ میں اضافہ کیوں ہے؟ کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ کسی کو ذلیل کرنے کی ہمت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے دے گا کہ جیسے جیسے مجلسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ہم صراط مستقیم سے قریب ہو جائیں, ہم شیطان سے دور ہوتے چلے جائیں, ہم کسی کا حق رسم نہ کریں, ہم نماز سے قریب تر ہو جائیں. اور ایسی نماز, دیکھیں جملہ دے رہا ہوں, ایسی نماز سے قریب ہو جائیں جو علی کی نماز تھی, کہ جو اللہ کی عبادت بھی کر رہا تھا اور زکات دے کر بندوں کا حق بھی ادا کر رہا تھا. یہ سلام ہے نا محمد آل محمد. ہمیں عبادتوں کے ساتھ ساتھ اسلامی کلچر بھی چاہیے, اسلامی تہذیب بھی چاہیے. تو میں اپنا سلسلہ گفتگو لے کر آیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. اب آگے بھی جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر تمہارے اندر, اگر میرے اندر اتنا ثبات اور اتنا سکون پایا جائے کہ ہم غصے کو تھوک دیں, تو پھر ہم امام موسیٰ کاظم کے راستے پر چل پڑیں گے نا. ایک سلسلہ ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہم ہر کام کریں, مجلس کریں, تبرک بانٹیں, انجمن سازی کریں, سب کچھ کریں, لیکن اگر یہ یاد رہے ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, تو امام رضا علیہ السلام کا راستہ ہو جائے گا نا. ہم اپنے ہر کام میں اگر تقوی کو سدھار لیں اور تقوی پیشہ اختیار کر لیں تو امام محمد تقی کا راستہ ہو جائے گا. اگر ہمارے اندر نخابت اور پاکیزگی آ جائے, میں پڑھ نہیں پا رہا یا آپ سمجھ نہیں پا رہے, میں ایک اماموں تک لے جانا چاہتا ہوں. اگر ہمارے ذہنوں میں نخابت آ جائے, پاکیزگی آ جائے, دیکھیں تو پاکیزہ نگاہ سے, سوچیں تو پاکیزہ اصولوں سے, ہم کوئی کام کریں گے تو پاکیزگی کے ساتھ, تو امام نقی کا راستہ بنایا جائے گا. اب میں پڑھ رہا ہوں, پتہ نہیں میں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں, آپ سمجھ پائیں گے کہ نہیں, مجھے تو اس پڑھی کو مکمل کرنا ہے. اگر ہم باطل کے لشکروں سے ٹکرانے کی ہمت کر لیں تو ہم امام حسن عسکری کے راستے پر آ جائیں گے. آپ سمجھنے میں کیا پڑھا؟ اور باطل کا سب سے بڑا لشکر یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے لڑنے کا سلیقہ پالیں. اگر نفس سے لڑ لیں گے تو نفس اللہ سے بھی قریب ہو جائیں گے اور اللہ کے ہاتھ سے بھی بلند ہو جائیں گے. یہ صلوات بھیجے محمد آل محمد. اب میں اپنے آخری امام تک آنا چاہتا ہوں, جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ جملے پر وقت بولے جا رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے سوچ کے آئیں کہ یہ جملے پڑھیں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے, سوچتے کچھ ہیں اور پڑھتے کچھ ہیں. یہی وہ کیفیت ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیکن لفظوں کی قدر کیا کیجیے, اور ماشاءاللہ آپ کا رضا ہے. میں آیا ہوں 11ویں امام تک. باطل کے لشکروں سے اگر ٹکرانے کی ہمت ہو گئی تو ہم واقعی مومن بھی ہیں,
ہم اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں، ہم علی کے چاہنے والے بھی ہیں، ہم غلامان رسول آل رسول بھی ہیں۔ اب آخری امام کا جملہ رہ گیا ہے، ممبر گرنے اور آپ کا خروج سے جو میں پڑھ رہا ہوں، میرا امام کہاں ہے؟ پردے میں۔ یہ پردے میں امام کو کیوں رکھا گیا ہے؟ کوئی اور لفظ دیا جاتا مگر پردے کا لفظ ہے، تو پردے کا لفظ شاید اس لیے ہے، اپنی اپنی فکر ہے اور اپنی اپنی سوچ ہے، مگر محنت کا نتیجہ دیکھیے گا، اللہ نے امام کو پردے میں رکھا اور پردے میں رکھ کے یہ بتایا اگر تم دوسرے کے عیب کو پردوں میں چھپا کے رکھو گے تو تم امام کے ماننے والے بھی ہو اور اللہ کو ستار العیوب بھی مانتے ہو۔ صلوات ہے یہ محمد۔ بات قیمتی، بات سنجیدہ اور معتبر بات ہونی چاہیے۔ یہ ممبر رسول صلوات اللہ علیہ کیوں ہے؟ لفظوں کے قافلے کے ساتھ کہیں مجلس کا جھگڑا کہیں اور نہ چلا جائے تو میں آپ کے سامنے پہلے ترجمے کی سعادت حاصل کروں، ورنہ پتہ چلے گا کہ مجلس پوری ہو گئی اور مولانا نے جو آیتیں پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ میں ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن ترجمے سے پہلے حوالہ دوں گا کہ یہ آیتیں کہاں سے پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ حوالہ دینا چاہیے نا، جو آیت پڑھ رہے اس کا حوالہ دو، جو سورہ پڑھ رہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ یہ قرآن مجید ہے، کسی کی کوئی ذاتی کلام تھوڑی ہے۔ میں نے اللہ کی صفات ثبوتیہ میں سے صفت تکلم یعنی اللہ کا متکلم ہونا بیان کیا تھا، اور چونکہ اللہ نے کلام کیا تو کبھی اسے قرآن کہا گیا، کبھی حدیث قدسی کہی گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو میں نے جو آپ کے سامنے سورے کا انتخاب کیا ہے بہت غور سے سنیے گا، سورہ زاریات۔ کیسے کیسے سورے بتاتا ہوں میں آپ کو، اب مجھے بتانے پہ اس لیے فخر ہوتا ہے کہ کم پڑھا جاتا ہے۔ سورہ زاریات 51 کا سورہ، یہ حوالے دیکھیے، مکی سورہ، یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ 3 رکوع والا سورہ، یہ بھی ایک حوالہ ہے۔ 60 آیتوں والا سورہ، کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ محنت ہے، اور اگر آپ ایسا بڑا اتنا مجمع نہ ہوتا تو شاید میں اتنے حوالے نہ دیتا۔ 60 سوروں والا سورہ کیوں بتاتا ہوں؟ اس لیے بتاتا ہوں کہ ابھی میں کچھ دیر میں اگر باقاعدہ حیات رہا تو آپ کے سامنے چھٹے امام جعفر صادق کی ایک حدیث سناؤں گا۔ یہ اتنے حوالے اس لیے دیے، اس سورے سے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں 4، 55، 56، 57 اور 58۔ اس سورے میں کتنی آیتیں بتائیں میں نے؟ 7۔ زیادہ آیتیں تو نہیں ہے نا۔ یہ کھول کے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جب میں ابھی حدیث فضیلت بیان کروں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے جو میں چھٹے امام کی حدیث سناؤں گا۔ معمولی بات نہیں ہے، عربی میں اس لیے سناؤں گا تاکہ آپ کہیں یہ شک نہ کر سکیں کہ شاید اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہے۔ اچھا یہ بھی بہتر ہوگا کہ حدیث کی جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں وہ بھی بتا دوں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر حوالے دے دیے گئے ہوتے تو آج ہمارے معاشرے کو ان کتابوں کا نام یاد ہوگا، اپنے علماء کا نام یاد ہوگا۔ حوالے کیوں نہیں دے جاتے؟ مطالعہ ہوگا تو حوالہ ہوگا۔ میں کچھ پڑھواؤں آپ کے سامنے، اب سنیے حوالہ۔ کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال، یاد رکھیے گا، بہت پڑھتا ہوں میں اس کتاب سے، بہت بڑے عالم دین کی کتاب لکھی ہوئی ہے، پوچھئے گا مولانا سے کتنے بڑے عالم دین ہیں۔ ثواب الاعمال بہت بڑی کتاب ہے، عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی وہ کون سے اعمال اور افعال ہیں جن کو کرنے سے ثواب ملے گا۔ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، پتہ کی بات بتا رہا ہوں، آپ یہ بھول جائیے کہ وفا کتنی ہو رہی ہے، یہ تو میں خود نہیں چاہ رہا ہوں بھائی، آپ تو جب دیں گے نا جب میں چاہوں گا، جب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سناؤں گا نا، میں تو کچھ اور سنا رہا ہوں۔ اس کتاب کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں، اس کتاب کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ اس کا آدھا نام مشہور ہے۔ کتنا نام؟ آدھا نام۔ میں نام ہے محمد عالم، آپ خالی عالم کہیے گا جب بھی جفا ہے، اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا خالی محمد کہیں گے جفا ہے، اس لیے کہ محمد کے نام میں جفا ہے ہی نہیں، وہ سرکار رحمت للعالمین ہے۔ صلوات بھیجئے محمد عالم۔ عموماً آپ اگر سنیں گے، اگر کوئی بشارہ لیتا ہوگا نام تو خالی یہ کہہ کے گزر جاتا ہے ثواب الاعمال، ثواب الاعمال، ثواب الاعمال، لیکن اس کا اصل نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ پتہ کی بات ہے کہ نہیں؟ علمی گفتگو ہے کہ نہیں؟ مولانا بیٹھے ان سے پوچھیے، اس کتاب سے یہ حدیث سنا رہا ہوں۔
یہ تو آپ کی ذہن میں آ گیا کہ اس سورے میں کتنی آیتیں ہیں۔ اب کتنا پیارا جملہ سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من قرأ سورۃ الزاریات، جو سورہ زاریات پڑھے گا یعنی 60 آیتوں والا سورہ پڑھے گا تو اسے کیا ملے گا؟ اعطی من الاجر 10 حسنات، اسے ہم 10 نیکیاں دیں گے۔ کتنی؟ جب تک آپ کہیں گے نہیں آگے نہیں بڑھوں گا، ہم 10 نیکیاں دیں گے۔ بہت عجیب و غریب فطرہ کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ برحق، اے امام ششم، یہ ہماری برادری کم پہ راضی نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ 10 نیکیاں دیں گے، یہ 10 نیکیاں تو ہمیں کم لگ رہی ہے۔ مولا جو جواب دیں گے وہ تو جواب ہو گئی، پہلے میں جواب دیتا ہوں۔ مولا یہ تو 10 تو بہت کم ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے جملہ دکھے گا، آپ اس دادا کے پوتے ہیں جس کی ضربت کا ایک بار ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ تو جب ہمارے آپ عزیزان گرامی، مولا کی ایک ضربت کا بار ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے کہ نہیں؟ کہ یہ کم پہ راضی ہونے والے نہیں ہے، کچھ اور بڑھائیے۔ کہ حدیث تو پوری سنا دو، یہ اسی میں مان جائیں گے۔ اب میں آپ کو کوئی حدیث سنا رہا ہوں، اس کو کم نہ سنیے گا، اس کو کم نہ سمجھیے گا، وہ جو آخری فقرہ ہے نا وہ میں سناؤں گا، لیکن پہلے خطابت کی ضرورت تو دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی کا ایک خلیفہ کہے گا یہ کم نہ سمجھو، اگر ہم کسی کو 10 نیکیاں دے رہے ہیں نا تو یہ کم نہیں ہے۔ ساری کائنات اربوں نیکیاں دے دے، اس کا مقام ایک طرف ہے، اور ہم عصمت معاف 10 دے دیں تو وہ بہت ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارا 1 دینا بھی بہت ہے، ہمارا 2 دینا بھی بہت ہے، اور ہم تو تمہیں 10 دے رہے ہیں، اور یہ 10 تم کم سمجھ لو تو آخری جملہ سن لو، 10 حسنات، ہم تمہیں سورہ زاریات کے پڑھنے پر 10 نیکیاں دیں گے، مگر 10 کس کے بدلے؟ بِكُلِّ رِيحٍ حَوَتْ وَجَرَتْ فِي الدُّنْيَا۔ بھائی جملے کو سنیے گا، 10 نیکی دیں گے ہر اس ہوا کے بدلے جو آج تک دنیا میں اللہ چلا رہا ہے۔ اب ہوا کو گن سکتے ہو تو ہمارے ثواب کو گن لینا۔ سلام بھیجے محمد علیہ۔ گن سکتے ہیں آپ ہوا؟ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، بہت معتبر کتاب ہے، یہ پہلے درجے کی کتابوں میں ہے ہم شیعہ حیدر کرار کے لیے۔ یعنی جتنی ہوا چلتی ہے کوئی ایسا کمپیوٹر جو بتا دے کتنی ہوا چلتی ہے؟ کیسے پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ رات میں چلتی ہے، دن میں چلتی ہے، جب مریض کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے تب چلتی ہے، نمازیوں کو تنگی محسوس ہو رہی ہے تب چلتی ہے۔ اتنی ساری ہوائیں جو چلتی ہیں، اس کے بدلے، ہر ہوا کے بدلے، اب کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ آپ شمار ہی نہیں کر سکتے کتنی ہوا چلتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ سورہ زاریات پڑھو تو ہم تمہیں ہر ہوا کے بدلے 10 نیکیاں دیں گے۔ اب تمہارے اندر طاقت ہو تو جوڑتے رہنا، جوڑ ہی نہیں سکتے۔ ارے کوئی کیا جوڑے گا؟ یہ فضائل بھی تو ان اہل بیت کے ہیں جن کے لیے دریا کم پڑ جائے، اشعار کم پڑ جائے، جنات لکھنے بیٹھے تو وہ کم پڑ جائے۔ نہ فضائل یہاں کم ہو گئے، نہ قیامت کے دن کم ہو گئے۔ ادھر شفاعت کا دریا جاری ہے، جسے چاہیں گے شفاعت دے دیں گے، مگر یہاں اصول بھی مضبوط ہونے چاہیے اور فروع دین بھی مضبوط ہونے چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے 4 آیتیں پڑھی اس کا ذرا ترجمہ کر کے اپنی مجلس کو نورانی کر بناؤں۔ مجلسیں تو ویسے نورانی ہی ہوتی ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، اب آپ میری طرف دیکھیں گے، میں اندر والوں سے زیادہ باہر والوں سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ وہ تھوڑا دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ 4 آیتوں کا ترجمہ کروں، 55 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَكِّرْ، میرے نبی ذکر کیجئے۔ کیا کیجئے؟ ذکر کیجئے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ مومنین کو فائدہ ہوگا۔ کیسا اسلام ہے؟ ذکر کروا رہا ہے رسول اللہ سے اور فائدہ پہنچا رہا ہے مومنین کرام۔ قرآن مجید کی سیدھی آیت ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے نبی ذکر کیجئے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ذکر۔ آپ جو بیٹھ کے سنتے ہیں ذکر، مرضی خانی کا ذکر، نوحہ خانی کا ذکر، خطابت کا ذکر، فضائل کا ذکر، مصائب کا ذکر، یہی وہ ذکر ہے جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں نبی آپ ذکر کیجئے، اس لیے کہ ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کو خوش کر لیں، بھائی ایک لمحے کے لیے خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ تم مجلس برپا کرو، تم ذکر اہل بیت کرو، ذکر مصائب کرو، ذکر فضائل کرو، ہمارے اولیاء کا ذکر کرو، ہمارے شہداء کا ذکر کرو، ہمارے صلحاء کا ذکر کرو، ہمارے مقربین کا ذکر کرو۔ دیکھیں کتنی جنتی بول رہا ہوں،
ذریعے ہم نے جناب داؤد کو زبور عطا کی ہے، ان کا ذکر کرو کہ جن کے ذکر کرنے سے اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، ان کا ذکر کرو۔ یعنی تم ذکر کرتے رہو گے اور فائدہ مومنین کو ہوتا رہے گا۔ اب یہ جو دنیا والے سوال کرتے ہیں کہ ان مجلسوں سے فائدہ کیا ہے، اللہ نے تو پہلے ہی لفظ رکھ دیا، اہل خیروں کو فائدہ نہیں ہوگا، علی کے چاہنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ سوال ہے محمد علیہ محمد، ہم کو فائدہ ہوگا، مومن کو فائدہ ہوگا، جس کے دل میں ولایت اہلی ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ ولایت کا تقاضا محبت نہیں ہے، محبت تو ہے ہی، محبت کے ساتھ محبت کی علامتیں ہیں۔ اگر علی کی محبت ولایت ہے تو اس کی علامت کا نام نماز ہے، اگر علی کی ولایت محبت ہے اس کی علامت کا نام صداقت ہے، اگر علی کی محبت کا نام ولایت ہے تو اس میں صداقت کا نام امانت داری ہے، اگر علی کی ولایت کا نام محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کریں، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کے بارے میں یہ نہ سوچے پلاننگ نہ کریں کہ آج میں اسے بازار میں ذلیل کروں گا، آج میں اسے مسجد میں ذکر کروں گا، کیا پڑھ رہا ہوں آپ پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ یعنی مومن کو ویسے بھی ذلیل مسجد میں کروں گا، اللہ اکبر، کتنی گہرائی سے منصوبہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ تم ذلیل نہیں کر پاؤ گے، نہ کسی کو امام بارگاہ میں، نہ کسی کو فرش میں، نہ کسی کو عرش میں، نہ کسی کو مارکیٹ میں، نہ کسی کو مسجد میں۔ اس لیے کہ جس مسجد میں کسی مومن کو ذلیل کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہو نا، وہی اللہ تو کہہ رہا ہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، ہم جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جسے ہم ذلیل کر لیں گے ساری دنیا عزت نہیں دے سکتی، اور جسے ہم عزت دے دیں گے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تم کسی کو کیا ذلیل کرو گے؟ تم کسی کو کیا ذلیل کرو گے؟ اور یہ آیت اگر پوری پڑھی جاتی نا، یہ بھی تو ایک عجیب حادثہ ہے کہ ہمارے ہاں آیتیں پوری نہیں پڑھی جاتی۔ ہم نے کیا پڑھا؟ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ بعض مومنین جو ہے عزت و من تشاء و ذلت و من تشاء پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح کر لیجیے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے، بہت پیاری بات پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، پوری آیت میں سنا رہا ہوں۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ آیت تو پڑھی جاتی ہے مگر اس کا ایک اہم حصہ ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب آیت پوری سنیے، مولانا کی گواہی میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا ترجمہ سنو پھر دیکھیے گا کہ آیت آپ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے۔ پہلے کیا کہا اللہ؟ یہ رموز ہیں، یہ تفصیلی مقامات ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں۔ ابتدا کہاں سے کی؟ عزت سے۔ وہ تو حکیم مطلق ہے نا، وہ تو خیر ہی خیر چاہتا ہے نا، تو اس نے پہلے اپنی اس آیت میں عزت کا لفظ رکھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اب یہ جو دو جملے پڑھے نہیں جاتے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ کے ہاتھ میں تو خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے کاش یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ذلیل ہو گئے تو اس میں کیا ہوا، اللہ نے ذلیل کیا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، کون کیا کر سکتا ہے۔ اللہ کے عزت اور ذلت دینے کا بھی ایک فارمولہ ہے۔ اللہ نے اعلان تو کر دیا ہم جسے چاہیں گے عزت دیں گے، ہم جسے چاہیں گے ذلیل کریں گے۔ یہ اس لیے کہا ہے تاکہ کوئی سر پھیرا یہ نہ سوچے ہم کسی کو ذلیل کر دیں گے، ہم کسی کو عزت دیں گے، ورنہ اللہ کا تو اصل مقصد ذلیل کرنا ہے ہی نہیں۔ دلیل سنیے کیا دے رہا ہوں، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تو جملے کہنے کے بعد کیا کہا، عزت دینے والے بھی ہم ہیں، ذلیل کرنے والے بھی ہم ہیں، لیکن یاد رکھنا بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ہمارے ہاتھ میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کا ظرف ہی خراب ہو، کسی کا مقدر ہی خراب ہو، تو وہ یہاں پر بھی ذلیل ہو جائے گا، قیامت میں بھی ذلیل ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد جو فرمانے آپ بجانے گئے، اللہ نے کہا ہمارے ہاتھ میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا ہم خیر کے مالک ہیں، ہم خیر کے سمندر ہیں، ہم خیر کے دریا ہیں، مگر آگے کا فقرہ اس سے بھی زیادہ ہوشیار کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مرتبہ صلوات محمد